ایک عبادت ہوتی ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور ایک ایسی عبادتیں ہیں جو رب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم نماز ادا کریں، رب چاہے قبول کر لے چاہے نہ قبول کرے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ وہ چاہے نماز تمہارے منہ پر مار دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ولی تھے، وہ جب نماز ادا کرتے تھے نا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ جب نماز ادا کرتے تھے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو آپ کے مریدوں نے پوچھا، یا حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، جب میں نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہوں نا تو منہ پہ اس لیے ہاتھ رکھتا ہوں، پتہ نہیں یہ رب قبول کرتا ہے میری نماز یا میرے منہ پہ مار دیتا ہے۔ وہ تو رب ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی عبادت ہے۔ ہم روزہ رکھیں، رب چاہے قبول کرے یا نہ کرے اس کی عبادت ہے۔ ایسی کچھ عبادات ہیں، حج کر کے آتے ہیں، کئی ایسے حج کرتے ہیں، رب اسے قبول بھی کرتا ہے، کئیوں کا حج قبول نہیں ہوتا۔ قربانی رب کے راستے میں کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، رب چاہے وہ قربانی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ ایسی عبادات ہیں جو رب قبول کرے یا نہ کرے، لیکن کچھ ایسی عبادات ہیں جو قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ ایک اگر دیکھا جائے تو ایک کہتے ہیں ظنی القبول اور ایک قطعی القبول ہوتا ہے۔ ظنی القبول وہ ہوتا ہے جو قبول رب کی بارگاہ میں عبادت ہو یا نہ ہو، اور قطعی القبول یہ کہتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں عبادت قبول ہی قبول ہے۔ تو حضرات محترم، وہ عبادت کون سی ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، کبھی رد نہیں ہو سکتی؟ وہ دو عبادات ہیں، ایک نبی کریم پر درود پڑھنا، دوسرا نبی کریم کا میلاد منانا ہے۔ یہ دو عبادات ایسی ہیں، یہ دو ایسے ذکر ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں، کبھی رد نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اپنے نبی پر درود پڑھنا، دوسرا آپ کا میلاد منانا، میلاد النبی منانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو، جو تم وظائف کرتے ہو، جو تم دوسری عبادات کرتے ہو، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو تو یہ کام کیا کرو، اس وظیفے سے، اس عبادت سے پہلے بھی ہمارے نبی کریم پر درود پڑھا کرو، اور اس عبادت کے بعد بھی نبی کریم پر درود پڑھو، کیونکہ درود اور رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اس کے طفیل وہ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا۔